وہ خود تو مر گئی لیکن جاتے جاتے میرے لیے بہت زیادہ سوالات چھوڑ گئی کہ وہ بالآخر ایسا کیوں ہوا کہ وہ 1 سال تک زندہ لاش بن کے رہی اور آخر میں ڈپریشن کی وجہ سے اس دنیا کو چھوڑ کے چلی گئی۔ اس کی موت کے بعد جب میں اس کے کمرے میں گیا تو مجھے وہاں اس کی ایک ڈائری ملی جس میں مجھے میرے سارے سوالات کے جواب مل گئے۔ اس میں لکھا تھا کہ میرا نام عالیہ ہے، جب میں 2 سال کی تھی تو میرے ابو کا انتقال ہو گیا۔ ابو کے انتقال کے کچھ ٹائم کے بعد امی نے دوسری شادی کر لی اور امی نے جہاں پہ شادی کی وہ مرد پہلے سے ہی شادی شدہ تھا اور وہ مجھے بالکل بھی اچھا نہیں لگتا تھا۔ میں انہیں انکل کہتی تھی اور اسی دوران میری زندگی میں وہ آ گیا جس سے میں بہت زیادہ محبت کرتی تھی اور وہ بھی مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا تھا اور ہماری محبت کا ہمارے گھروں میں معلوم ہو چکا تھا اور انہوں نے کوئی ایسا مسئلہ کیے بغیر ہماری آپس میں منگنی طے کر۔ ہماری آپس میں بہت زیادہ محبت تھی۔ بالآخر وہ وقت آ گیا کہ آج سے 2 مہینے بعد ہماری شادی تھی۔ بہت خوش تھی اس بات کو لے کے کہ 2 مہینے بعد ہماری شادی ہے، لیکن شادی کے عین 2 مہینے پہلے امی کا بھی انتقال ہو گیا اور میں ٹوٹ کے بکھر چکی تھی۔ مجھے زندگی میں جینے کا کوئی سہارا، کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی، لیکن اگر کوئی وجہ تھی تو وہ میری محبت تھی کہ جس کے سہارے میں اب آگے زندہ رہ سکتی تھی، ورنہ میری زندگی میں ایسا کچھ نہیں رہا تھا کہ میں زندہ رہ سکوں۔ میں ڈپریشن کی وجہ سے بہت زیادہ بیمار رہنے لگی۔ ایک دن ایسا ہوا کہ میں بہت زیادہ بیمار تھی تو میں نے انکل سے کہا کہ انکل مجھے میڈیسن لا دیں، دوائی لا دیں، میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہے۔ وہ دوائی دینے کے بہانے گھر آئے، انہوں نے میرا حال احوال تو کیا پوچھنا تھا، مجھے میڈیسن دوائی تو کیا دینی تھی، انہوں نے مجھے اکیلا پا کر میری عزت لوٹ لی۔ اس بے غیرت اور بے شرم انسان کو اتنا بھی حیا نہیں آیا کہ ایک یتیم مسکین بچی ہے، میں اس کے ساتھ کیا کر رہا ہوں اور اس کی زندگی کیسے تباہ و برباد کر رہا ہوں۔ خیر وہ تو یہ سب کر کے چلا گیا، لیکن میری زندگی تباہ و برباد ہوگی، میری زندگی میں کچھ بھی نہ رہا۔ مجھے کوئی سہارا، کوئی چار نظر نہیں آ رہی تھی، میں کس سے کہوں، کیا کہوں، کس کو اپنا سہارا بناؤں۔ پھر میں نے اپنی محبت کو یہ سب بتانے کا سوچا۔ میں نے اسے بلایا، کال کر کے گھر پہ بلایا۔ اس سے پہلے کہ مجھ سے ساری بات بتاتے اس نے تھوڑا سا سنا تو وہ بھی مجھے چھوڑ کے چلا گیا۔ اور یہ وجہ تھی کہ میں اپنی زندگی سے تنگ آ چکی تھی، کیونکہ میری زندگی کے سارے سہارے مجھ سے ٹوٹ چکے تھے اور میں ٹوٹ کے بکھر چکی تھی، اس لیے میں موت کو گلے لگانا چاہتی تھی۔ لیکن آگے کے جو الفاظ تھے وہ پڑھ کے میرے خود کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ ہمارے ساتھ رہتے رہتے مجھ سے محبت کرنے لگی، اور شاید ہی وہی وجہ تھی کہ جس وجہ سے اس نے عید والے دن امی سے دلہن کا جوڑا منگوایا تھا۔